اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ ہمارا درس سورہ شمس میں شروع ہو چکا تھا اور جلدی میں نے 2-3 آیتوں کا آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا اور تفسیر پیش کی۔ اب اس کے بعد آج ونفس وما سواها سورہ شمس کی تفسیر مکمل کرنی ہے، اور قسم ہے نفس بشری کی، نفس انسانی کی اور اس کی بہترین بناوٹ کی۔ وما سواها یعنی عدل خلقہا، جس نے اللہ نے کیا کیا، نفس کی خلقت کو عدالت کے ساتھ بنایا، عدالت کے ساتھ اس کی خلقت انجام دی، یعنی توازن رکھا، بیلنس میں رکھا، برابر بنایا، جتنی ضرورت تھی جس چیز کی وہ عطا کیا۔ اور یہ جو ما آیا ہے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فی الثلاثہ، تینوں آیتوں میں بمعنی من کے معنی میں ہے۔ وَأُوصِلَتْ عَلَيْهَا، پھر یہ اس شکل میں کیوں آیا، ما کے طریقے سے کیوں آیا، لقصد معنی الوصفیت، معنی وصفیت کو قصد کرنے کے لیے۔ کانہ قیل، گویا ایسے کہا جا رہا ہے، والارض والقادر الذی بناہا، والسماء والقادر الذی بناہا، والارض والقادر الذی طحاہا، ونفس وقادر الذی سواہا، یعنی نفس کی قسم اور اس کو بہترین طریقے سے بنانے والے کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، البتہ اس ماں کے سلسلے میں اور بھی احتمالات دیے گئے ہیں، ماں مصدریہ ہے یا کیا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہاں جو نظریہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ معنی وصفیہ رکھتا ہے، ماں جو ہے وہ من کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور والقادر الذی بناہا اس طریقے سے اس کی توجیہ ہو جائے گی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقویٰ دونوں کا الہام کر دیا ہے نفس بشری کے اندر۔ عرفہا، الہمہا کا مطلب کیا ہوا، عرفہا طریق الخیر والشر، کہ پروردگار عالم نے خیر اور شر دونوں کے راستوں کا اسے عرفان کرا دیا ہے، پہچان کرا دی ہے، بتا دیا ہے کہ طریق خیر کیا ہے، طریق شر کیا ہے، دونوں راستوں کے بارے میں باخبر کر دیا ہے۔ وَآخَرَ التَّقْوَىٰ لِلْفَاصِلَةِ، یہ عام طور پہ قرآن میں اس طریقے کی جب گفتگو ہوئی ہے تو پہلے تقوی کا ذکر کیا گیا ہے، یا تقوی کے ہم معنی کلمات کا، فجور یا اس کے ہم معنی کا بعد میں، مگر اس آیت میں ترتیب ہم کو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، فجور کا پہلے ذکر ہے، برائیوں کا، اچھائیوں کا بعد میں۔ یہ کیوں ہے، فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا وَفُجُورَهَا نہیں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لِلْفَاصِلَةِ، تاکہ جو قافیے والی جو شکل ہے وہ برقرار رہے۔ یہ ہے طحاہا، الف کے ساتھ ہے، سواہا الف کے ساتھ ہے، بعد میں زکاہا الف کے ساتھ ہے، دساہا الف کے ساتھ ہے۔ اب فجورہا اگر بعد میں آتا تو وہ وزن نہ رہ جاتا، وہ خوبصورتی نہ رہتی، بلاغت یعنی قرآن کا جو ایک حسن ہے، حسن ظاہری، اس پہ تھوڑا فرق پڑ سکتا تھا اگر یہ کہا جاتا فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا وَفُجُورَهَا، یہ زیادہ بہتر ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس فواصل کی وجہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، ارشاد ہوتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنا دیا، طَهَّرَهَا بِالطَّاعَةِ، اطاعت کے ذریعے سے اس کو طاہر بنا دیا، اور انماها بالعلم والعمل، یا علم و عمل کے ذریعے سے اس کو نمو اور رشد عطا کیا، ٹھیک ہے، اس کو سنوارا اپنے نفس کو تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، خواب نہیں خسرا، خسران میں رہا، نقصان میں رہا وہ کہ جس نے اس نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ اخفاہا بالمعصیت، اس کو چھپا دیا معصیت کے ذریعے سے، یعنی ڈھانپ دیا معصیت کے پردوں میں، اس کو گناہوں کے پردوں میں سے اس کو۔ اور بہا وبالجہل، یہ وہ انسان بھی گھاٹے میں رہا کہ جس نے معصیت اور جہالت سے اس نفس کو ملوث کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا بسبب طغیانہا، طغواہا یعنی بسبب طغیانہا، سمود نے تکذیب کی کس کے ذریعے سے، اپنی طغیانیت کے ذریعے سے تکذیب کی، یعنی جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا اور سرکشی کی، ٹھیک ہے۔ اذ انبعث حین انتدب ظرف کذبت، اور ان میں سے جو
اشقاہا جو شقی ترین افراد تھا وہ اٹھا، ٹھیک ہے، اور اس نے تکذیب کی. کس طریقے سے وہ مبعوث ہوا، یعنی اٹھا اور ابھرا اور آگے آیا اور اس نے تکذیب کی نبی کی. پہلے یہ عرض کر دوں کہ کس نے تکذیب کی. اشقا یعنی اشقا سمود قدار بن صالف. مفسرین نے تحریر کیا ہے، صاحب مجموع البیان نے اور صاحب تفسیر نمونہ نے، صاحب تفسیر المیزان وغیرہ میں. میری جو نظر سے گزرا وہ ان لوگوں نے قدار بن صالف کا ذکر کیا ہے. یہ عاقر الناقہ تھا، یعنی ناقہ کو کاٹنے والا، ناقہ کی ٹانگیں کاٹنے والا، یا ناقہ کی جڑ کاٹنے والا، مطلب ناقہ کو قتل کرنے والا ناقہ ہے جناب صالح کو، جسے قرآن نے ناقۃ اللہ سے تعبیر کیا ہے. اس کو قتل کرنے والا جو انسان تھا اس کا نام قدار بن صالف تھا. اس کو شقی ترین فرد سے خطاب کیا گیا ہے. اذ انبعث اشقاہا، جو شقی ترین افراد تھا وہ اٹھا، ہے نا. فقال لهم رسول اللہ، یعنی صالح، رسول اللہ کون؟ جناب صالح. ان سے اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ احذروہا اقرہا، اس کی اصل اور اس کی جڑ یعنی اس کے وجود کا خیال رکھنا تم. احذروا نے ڈرو اس کے کاٹنے سے، اس کو ختم کرنے سے، قتل کرنے سے. وسقیاہا، اور اس کو پانی پلانا، یعنی اس کو وشرابہا، اس کو سیراب کرنا. فلا تزاحموہا فیہ، اس چیز میں اس کی مزاحمت نہ کرنا، بیچ میں رکاوٹ ایجاد نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، آزاد زندگی گزارنے دینا، اس کو پریشان نہ کرنا. فکذبوہ، پس ان لوگوں نے، قوم جناب صالح نے، قوم سمود نے تکذیب کی. بما اوعدہم بہ من نزول العذاب ان فعلوہ، اس چیز کی تکذیب کی کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تو انہوں نے کہا تھا، ان کو ڈرایا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب نازل ہو جائے گا. ان فعلوہ، اگر تم نے اس کام کو انجام دیا تو پھر عذاب نازل ہوگا. اس کی تکذیب کی انہوں نے. فعقروہا، اور اس کو کاٹ دیا، اس کی جڑوں کو کاٹ دیا، یا اس کی ٹانگوں کے نچلے حصے کو کاٹ دیا، زمین پہ گر پڑا. اسند الیہم فعل بعدہم لرداہم بہ. اب یہاں جو چیز آپ کے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ قدار بن صالح شقی ترین افراد کہا گیا قرآن میں. نبی، ایک روایت تفسیر نمونہ میں ذکر ہوئی ہے کہ نبی اکرم اور حضرت علی صاحب کے سامنے درمیان اس آیت کا ذکر چل رہا تھا. مولا کائنات سے پوچھتے ہیں رسول اکرم کہ جو اشقاہا کا لفظ آیا، علی تم جانتے ہو کہ شقی ترین انسان پچھلی امتوں میں کون تھا؟ تو مولا کائنات قدار بن صالف کا نام لیتے ہیں، عاقل ناقہ جناب صالح. پھر رسول پوچھتے ہیں کہ اے علی تم جانتے ہو کہ آئندہ نسل میں، آئندہ امت میں، ہماری امت میں کون ہے؟ چونکہ نبی نے علی کی تائید کی. صدقتا. پھر سوال کیا فمن اشکل آخرین، یہ اشکل اولین تو یہ تھا عاقل ناقہ، لیکن اشکل اولین کو، اشکل آخرین کون ہے؟ بعد والی امت میں کون ہوگا شقی ترین؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے منہ سے خود بیان کیجئے. تو رسول فرماتے ہیں الذی یضرب علی ہذہ واشار الی یافوخا، کہ جو شخص اس مقام پر ضرب لگائے گا، اور پیغمبر نے آپ کی پیشانی کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کیا، یعنی جو تمہیں قتل کرے گا وہ شقی ترین ہوگا ہماری امت میں، یعنی ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم. اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ فعلا اسند الیہم فعل بعدہم لرداہم. ایک نے قتل کیا تھا قدار بن صالف نے، لیکن اللہ نے کہا پوری قوم نے تکذیب کی. کذب الثمود، قوم میں سمود نے تکذیب کی اور طغیان کی، اور پوری قوم بعد میں ہلاک ہوئی. ایک آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے افراد فاعل نہیں تھے مگر اس فعل کبیح پر راضی تھے. تو فعل کبیح کرنے والے پر راضی رہنا بھی فعل کبیح کرنے والے کی طریقے سے ہے. الراضی علی فعل القبیح کالفاعل. خوب فدمدما یعنی اتبقا، یعنی پورا ایک دم احاطہ کر لیا، تطبیق اطباق کر لیا، یعنی گھیر لیا اللہ کے عذاب نے. فدمدم علیہم ربہم، اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا اپنے عذاب کو. بذنبہم، ایک پھونک ماری، ایک عذاب نازل کیا. فسواہا،
اب یہ عذاب کیسے تھا؟ عذاب کا دمدمہ جو ہوا یہ کیسے ہوا دمدمہ عذاب؟ یعنی اللہ نے جو عذاب کی ہوا چلائی ان کے اوپر، وہ کیسے؟ فسواہا، اس کو برابر کر دیا، اے الدمدمہ علیہم، ان کے اوپر دمدمہ برابر سے پھینکا۔ اب اس کا مفہوم اور واضح ہوگا کہ ایک زلزلہ آیا تھا، اے امہم بہا، یعنی عمومیت اختیار کر لی اس دمدمہ ربانی نے، یعنی عذاب الہی کے آنے نے سب کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ فلم یفلت احد منہم احد، ان میں سے ایک بھی بچ نہ سکا، غائب نہ ہو سکا۔ یہ افول جو ہے وہ غائب ہونے کو کہتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا سورہ انعام کی آیت نمبر 76 میں آیا ہے، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي فلما افلت قال لا احب الافلين۔ سورج کو دیکھ ابراہیم نے کہا یہ ہمارا وہ ہے، رب ہے، لیکن جب ڈوب گیا تو کہا ہم ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو کوئی غائب نہ ہو سکا، نہیں عذاب الہی سے بچ نہ سکا۔ اور سمود بالہلاک، یہ مراد جو ہے وہ پوری یہ ہے کہ پوری قوم سمود کو جو ہے وہ اللہ کے دمدمہ ربانی نے گھیر لیا ہلاک کرتے ہوئے۔ خوب ہوا کیا تھا کہ اللہ نے ایک ایسی ہوا چلائی، ایک ایسا جھونکا آیا صاعقہ اور بجلی کے طریقے سے کہ پورا زلزلے سے مواجہ ہوئی زمین، اور ان کے جو مکانات تھے، ان کے جو گھر تھے نا، وہ سب ان کے اوپر گر پڑے، اور ان کے وہ زمین ان کے لیے قبر بن گئی، اور پورا وجود ہی ختم ہو گیا، نام و نشان ایسے لوگوں کا ختم ہو گیا جن لوگوں نے انبیاء۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ناقے کو قتل کیا تھا، تو اونٹ کو، جانور کو قتل کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مگر معاملہ یہاں جانور کا نہیں، معاملہ ناقے کا نہیں، معاملہ حکم نبی کی مخالفت کا ہے۔ نبی نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ البتہ اور بھی مسلسل ان کے گناہ چل رہے تھے، یہ کے بعد دیگر سرکشیاں، لیکن اصل جو جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ جو کھلم مخالفت کا اظہار تھا نبی کی، وہ ناقہ صالح کو قتل کرنا، جس کے بعد یہ عذاب آیا ہے۔ تو بات ناقے و جانور کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جس چیز سے روکے، اگر اس کا ارتکاب کرتی ہے قوم، تو پوری قوم عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ ولا يخاف عقباها، ولا يخاف تعالی عقباها، اللہ کو اس کے نتیجے سے کوئی خوف نہیں آتا ہے۔ یعنی کیا؟ تبعۃ الدمدمہ، دمدمے کو پھیلا دینے سے، اور اہلاک سمود، یا سمود کو ہلاک کر دینے سے، فلا یستوفی العقوبہ، تو پروردگار عالم کو جو ہے یہ خوف نہیں ہے کہ قوم ہلاک ہو جائے گی تو کیا ہوگا، کہ اللہ عقوبت کو استعفیٰ نہ کرے، یعنی عقاب نازل نہ کرے، نہیں۔ تم اگر سرکشی پر آمادہ رہو گے اور حکم پروردگار کی مخالفت کرو گے تو پروردگار عالم کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ترجمہ سورہ شمس کا آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اب شروع میں نہیں پیش کیا تھا، ایک بار